بہمن جازویہ کو وسیع اختیارات مل گئے تھے۔ اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کو زیادہ ترجیح دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی شروع کر دی۔ نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتھیاروں اور گھوڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے۔ عیسائیوں کو زیادہ مراعات دے کر فوج میں شامل کیا گیا۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد اپنے لشکر کو عراق سے نکال لے گیا ہے اور جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہیں ختم کرنا ہے اور زندہ بچ جانے والے مسلمانوں کو صحرا میں بھٹک بھٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ عیسائی قبیلے بنی تغلب کے ایک سالار نے فارس کے سالاروں سے کہا، ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں۔ عین التمر سے مہران بن بہرام اپنی ساری فوج لے کر بھاگ نہ آتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے۔ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے۔ ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار عقہ بن ابی عقہ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیا تم اپنی لڑائی الگ لڑو گے؟ بہمن جازویہ نے پوچھا۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دے دیں؟ لڑیں گے تمہارے دوش بدوش ہی، بنی تغلب کے سردار نے کہا۔ میری عقل میرے قابو میں ہے، ہمارا دشمن مشترک ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہمیں خالد کا سر چاہیے۔ خالد یہاں نہیں، مہران بن بہرام نے کہا، وہ جا چکا ہے، جہاں کہیں بھی ہے۔ عیسائی سردار نے کہا، زندہ تو ہے، ہم پہلے اس کے ان دستوں کو ختم کریں گے جو یہاں ہیں، پھر ہم خالد بن ولید کے پیچھے جائیں گے۔ وہ خود آ جائے گا، وہ دستوں کی مدد کو ضرور آئے گا، لیکن یہاں موت اس کی منتظر ہوگی۔ یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں نوکری کرتا رہا تھا، اس لیے وہ عیسائیوں میں گھل مل گیا تھا۔ اس نے سالار زبرقان بن بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کی نسبت عیسائی قبیلے خالد کے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں۔ مسلمان پر پہلا وار عیسائی قبیلے بنو تغلب، نمرد اور ایاد کریں گے۔ سالار زبرقان بن بدر نے مدائن کی یہ رپورٹ سنی اور اسی وقت 2 قاصد بلائے۔ انہیں کہا کہ وہ 2 بہترین گھوڑے لیں اور اڑتے ہوئے دومت الجندل پہنچیں۔ زبرقان نے انہیں خالد کی نام زبانی پیغام دیا اور سالار اعلیٰ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک انبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکے گا۔ زبرقان بن بدر نے قاصدوں سے کہا، تو آ جائے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، نہیں آ سکو گے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے یہاں تک آئے ہیں۔ اور ابن ولید سے کہنا کہ دومت الجندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آ، اور تو اگر وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر، ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے میں لڑتے رہے ہیں۔ ان قاصدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاصدوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی۔ ان قاصدوں کو ان شہروں میں جانا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت الجندل کو قاصد بھیج دیا ہے، اگر وہاں سے مدد نہ آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے ہی تھوڑی تھی، وہ بھی بکھری ہوئی تھی۔ اس صورت میں کہ دشمن بیک وقت تمام ان شہروں کو جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے۔ عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئیں۔ وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھیں کہ وہ اپنے مردوں کو
جو جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں، ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں گے۔ ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے، ہم مسلمانوں کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا نعرہ جو بستی بستی لگ رہا تھا وہ یہ تھا، اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے، باہر آؤ، انتقام لو۔ ادھر مدائن میں فارس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے، ان میں انہیں مزید طاق کیا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا، وہ خود لشکر کی تربیت اور مشقوں کی نگرانی کرتا تھا۔ اس کے ساتھی سالار اسے کہتے تھے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ خالد واپس نہیں آئے گا۔ اگر اسے واپس آنا ہی ہوا تو لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بالشت بھی زمین نہیں ملے گی۔ مسلمان جن شہروں پر قابض تھے وہاں کی سرگرمی اپنی نوعیت کی تھی۔ ہر شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ انہوں نے کم تعداد سے قلعوں کے دفاع کی مشقیں شروع کر دیں۔ لاکھوں کے حساب سے تیر اور پھینکنے والے برچھے تیار ہو رہے تھے۔ سالاروں نے مجاہدین کا ایک ایک چھاپا مار جیش تیار کر لیا تھا۔ انہیں زیادہ وقت قلعوں کے باہر گزارنا اور عام راستوں سے دور رہنا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو عقب سے ان پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر چھاپے اور شب خون مارتے رہیں۔ خالد کی غیر حاضری میں سالار عاصم بن عمر کے بھائی قعقاع بن عمر مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر ہیرا میں تھا۔ اس کی ذمہ داری صرف ہیرا کے دفاع تک محدود نہیں تھی، عراق کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع اس کی ذمہ داری میں تھا۔ اس نے اس علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایات بھیج دی تھیں۔ اس نے سب کو زور دے کر کہا تھا کہ دمت الجندل سے خالد اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کر لیں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ قعقاع نے ایک کارروائی یہ کی، خالد نے جو دستے دریائے فرات کے پار خیمہ زن کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہیرا میں بلا لیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ قعقاع کا اپنا جاسوسی نظام تھا۔ اس کے ذریعے قعقاع کو اطلاع ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا۔ یہ دو جگہیں تھیں، ایک حسید اور دوسرا خنافس۔ یہ دونوں مقام انبار اور عین التمر کے درمیان تھے۔ قعقاع نے اپنے ایک دستے کو حسید اور دوسرے کو خنافس اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں، اور فوج کسی طرف پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپے ماریں اور اس پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہیں، شب خون بھی مارتے رہیں۔ یہ دونوں دستے جب ان مقامات پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہراول کے دستے پہنچے ہوئے تھے۔ وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتا چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہراول دستہ ہوں۔